الصلاة خير من النوم وَأَنذِرْ اے محبوب آپ ڈرائیے بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ اس وقت اللہ کے مقابلے میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ ڈریں اور تقوی اختیار کریں. انبیاء اور اولیاء کل بروز قیامت شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی جن کے حج مقبول ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، مگر جس کا ایمان برباد ہو گیا اس کا کوئی شفیع نہیں ہوگا. جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا کل بروز قیامت، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اور تم ان لوگوں کو دور نہ کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں. یریدون وجہا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء ان کے حساب میں سے تم پر کوئی چیز نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء اور تمہارے حساب میں سے ان پر کوئی چیز نہیں. فَتَطْرُدَهُمْ پس اگر تم نے انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں درس اور حکم عام ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے لوگوں کو اپنے قریب پاتا ہے جو ہوتے غریب ہیں، بظاہر دنیا میں حقیر ہوتے ہیں، بظاہر دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ مال کی حیثیت ہے اور نہ نسب کی حیثیت ہے، نہ خاندان کی حیثیت ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول اس پر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کافروں کے سردار کہنے لگے کہ آپ ہمیں وقت دیں اور ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، ہو سکتا ہے ہم پر کوئی بات اثر کر جائے، لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مسلمان ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ان میں سے اکثریت غریبوں کی ہے، غلاموں کی ہے، کمزوروں کی ہے، تو ان کی موجودگی میں ہم بیٹھنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ ان کو یہاں سے بھگائیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دی. آپ نے فرمایا کہ میں انہیں یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، اگر تمہیں ہدایت کی بات سننی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری مرضی. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان غریب مسلمانوں کو سمجھا دیں، کیونکہ یہ کافر ہیں اور اس وقت ان کے ذہنوں میں کفر کی نحوست ہے، گندگی ہے، اس لیے غرور و تکبر کا شکار ہے. جب آپ کی باتیں سنیں گے، ایمان لے آئیں گے تو ان کے دل سے غرور نکل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی تیار نہ ہوئے. آپ نے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کی جو اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، میں ان مسلمانوں کو اپنے سے دور کر کے ان کا دل
نہیں توڑنا چاہتا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ انسان یہ دیکھے کہ کون سا بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. آج کل معذرت کے ساتھ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اگر دعوت میں بھی جاتے ہیں تو مختلف ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو غریبوں کی محفل میں تلاش کیا کرو تم مجھے وہاں بیٹھا ہوا پاؤ گے. اور آپ یہ دعا کرتے یا اللہ مجھے مسکین رکھ, مسکینی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھا اور میرا معاملہ کل بروز قیامت مسکینوں کے ساتھ فرما. یہاں مسکین اور غریب سے مراد نیک مسلمان ہے کہ سب سے بڑی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا, اور اسی طرح ہم نے آزمایا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ, بعض کو بعض کے ذریعے, کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا, یہ آزمائش ہے. اور اکثر دیکھا جائے تو اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اس وقت سے لے کر اب تک اکثر کافر جو مالدار تھے وہ اکثر کافر رہے اور اکثر غریب ایمان لائے. یعنی مسلمانوں میں اکثریت ہمیشہ غریبوں کی رہی ہے. بلکہ اب تو یہ عالم ہے کہ مسلمان اچھا خاصا نمازی ہو اور تھوڑا پیسہ آ جائے تھوڑی دولت آ جائے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک عیش و عشرت میں اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا, تاکہ وہ کہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں سے ان پر اپنا فضل فرمایا ہے اور احسان فرمایا ہے. مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں کافر اور کہتے ہیں کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمیں ملتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دولت ان غریب مسلمانوں کو نہیں دی. اگر اللہ راضی ہوتا تو انہیں دولت دیتا اور اگر ہم سے ناراض ہوتا تو دولت کو لے لیتا. تو یہ یاد رکھیں دولت کا ملنا اور دولت کا چلا جانا یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کی کوئی دلیل نہیں ہے. قارون کے پاس بھی دولت, نمرود کے پاس بھی دولت, آج بھی یہودیوں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے. تو دولت کا ہونا اللہ کی بارگاہ میں معزز عزت والا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ غنی تھے, مالدار تھے, لیکن آپ کو کوئی کاروبار اور کوئی دولت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا تھا. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین, کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یقیناً جاننے والا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مومنین, فقل, تو اے محبوب آپ فرمائیے سلام علیکم, اے مومنو تم پر سلام ہو, سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, تم میں سے جو کوئی بھی جہالت نادانی کی وجہ سے گناہ کرے گا, ثم تاب من بعدہ واصلح, پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے, فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا رہے اور جب بھی توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. بلکہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, نہ صرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ جتنے گناہ تھے ان کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم
آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں گناہگاروں کا راستہ واضح ہو جائے اور سب کو پتہ ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ جو گناہگار ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے.